حاضرین مجلس السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو، آپ حضرات سے میری ادباً گزارش ہے کہ میرے چند جملے بغور سماعت فرمائیے تاکہ میری گفتگو کو آئندہ سمجھنے میں آپ کو آسانی حاصل ہو۔ سب سے پہلی بات کہ آج میری نگاہ میں وہ رخا گزرا جس میں مجلس کا اشتہار، اس میں بتلایا گیا کہ میں کمشنر آف پولیس ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں اسسٹنٹ جوڑ لیجئے تو میرا عہدہ برابر ہو جاتا ہے۔ میں ایک ادنا سپاہی ہوں، اسسٹنٹ کمشنر۔ دوسری بات یہ کہ نہ تو میں ذاکر ہوں نہ عالم ہوں، فن خطابت سے بھی میں واقف نہیں، ایک سپاہی ہوں، لہٰذا میری گفتگو میں ترشی ہے، الفاظ اتنے خوبصورت میں نہیں ادا کر سکتا جتنے کہ عام طور پر ذاکرین استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال میرا آپ سے معروضہ یہ ہے کہ آپ میٹر کے اوپر نگاہ رکھیں جو میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا بہتر جانتا ہے میں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں، ورنہ ایک سپاہی جس کی عقل موٹی ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت اور جسارت نہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع سے مخاطب کر سکے۔ آپ حضرات سے یہ بھی میری خواہش ہے کہ دوران گفتگو اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیں، میری بعد میں اصلاح کریں، انشاءاللہ جناب سیدہ اس کا اجر آپ کو عطا کریں گی۔ میں ذاکر تھا نہیں، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے ذکر کرنے کے لیے ذاکر بنا دیا گیا، یوں سمجھیے آپ۔ تو اب آپ حضرات سے خواہش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں آپ حضرات، ان تمام مومنین کے لیے جو کل تک ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبریح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصرايا یا مولانا یا صاحب العصر والزمان۔ الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ابو القاسم محمد صلوات وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کے لفظی معنی یہ ہیں: ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب انداز ہے اللہ کا۔ اس میں نہیں کہا اللہ نے کہ مرنے کے بعد قیامت میں ان کو کیا سزا ملے گی یا کس طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی، بلکہ فرمایا ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے دوستو کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم کرنے والوں کو ان کے جیتے جی اسی دنیا میں مزہ چکھایا جاتا ہے ان کے ظلموں کا، کہ جنہوں نے ظلم کیے تھے اسی دنیا میں ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے ان کا انجام، لیکن اسے حادثے کی شکل اختیار دے دیتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، ایسے ہو گیا، زلزلہ آ گیا، آسمان سے طوفان آیا، بارش ہوئی، بجلی چمکی، بجلی کڑکی اور انسان مر گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے نازل، اور دنیا جان لیتی ہے کہ جس نے دنیا میں ظلم کیے تھے اس کا یہ عبرتناک انجام ہے۔ تو اسی آیت کریم کی ذیل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، پھر انہیں ان کے جرموں کی سزا کیا اس دنیا میں ملی یا نہیں ملی؟ دنیا میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ایسے جرم ہیں جس کی سزا قرآن بتلاتا ہے، ڈرایا گیا، اللہ کے ذریعے دھمکایا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو تم نے اگر ماں باپ کی نافرمانی کی تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تم جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے، تم سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنا دیے جاؤ گے، تمہیں اس طریقے سے آگ میں جھونک دیا جائے گا، تمہیں پیپ اور خون سے بھرے ہوئے پیالے زبردستی پلائے جائیں گے۔ لیکن ظالم کے تعلق سے اللہ کا ارشاد ہے کہ ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کا اسی دنیا میں انجام بھگتنا ہے۔ تو جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، پھر ان کو ان کے جرموں کی سزا ملی یا نہیں ملی؟ بس اسی شوق نے مجھے مطالعے کا شوق پیدا کیا۔ میں کتابیں پڑھتا گیا اور جناب مختار کے حالات ابھر کر سامنے آتے گئے۔ تو آج کی مجلس میں جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہماری مجلس کچھ اس سے ذرا آگے کی طرف چلے گی، تو سنیے کہ جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کیا تھے اور انہوں نے کس طریقے سے بدلہ لیا۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام جناب مختار کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ سن لیجئے۔ جس وقت یہ نازل ہوئی آیت ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں، تو جو مسلمان تھے پیغمبر اسلام کی بزم میں وہ گھبرائے پریشان ہوئے۔ آیت کا مزاج بڑا نرالا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے تیور بڑے عجیب و غریب ہیں، ظلم کرنے والے ہماری قوم میں، مسلمانوں میں ظلم کرنے والے، یہ کیسی بات؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبر اسلام نے تشریح کی، دیکھو جس طریقے سے بنی اسرائیل کے دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو خدا کے برگزیدہ بندے تھے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی تھیں، ایک وہ تھے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ میری قوم میں بھی اسی طریقے سے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر تشریح کی آگے بات کہ دیکھو یہ جو میرا نور نظر حسین تم کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہو نا، کل میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھے نبی جاننے والے، اسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں
مثل گوسفند کے ذبح کر دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ کہا بے شک ایسا ہی ہوگا۔ کہا پھر اس کے بعد گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ نے کہ اللہ بنی ثقیف قبیلے کا ایک ایسا انسان پیدا کرے گا، ایک ایسے انسان کو پیدا کرے گا، ایک ایسے نوجوان کو پیدا کرے گا کہ جو ان کا چن چن کے بدلہ لے گا۔ تو جناب علی یہ تھے پیغمبر اسلام کے الفاظ کہ بنی ثقیف قبیلے کا ایک نوجوان اللہ پیدا کرے گا جو بدلہ لے گا۔ ایک قدم آگے چلیے، مدینے کی ایک گلی سے مولا کائنات گزر رہے ہیں۔ گلی میں دھول اور مٹی میں عرب کے کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکے کھیل رہے ہیں۔ مولا کائنات کی نگاہ انتخاب ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر پڑی، اس کے پاس پہنچے، زمین سے اسے گود میں اٹھایا، اس کے کپڑوں سے دھول صاف کی اور بڑی دور تک اس چھوٹے سے بچے کو کہ جو دھول اور مٹی میں سنا ہوا تھا، لیکن مولا کائنات اپنے چند دوستوں کے ساتھ چلتے رہے وہاں تک جہاں تک انہیں پہنچنا تھا۔ اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد مولا کائنات نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے زانوں پر بیٹھا لیا، بڑی پیار بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے تھے مولا، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی اس کے رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی اس کی پیشانی چومتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی جہاں سے اس بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا ہے وہاں عرب کے اور بھی بچے کھیل رہے تھے، اس سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ کی نگاہ انتخاب اسی لڑکے پر کیوں پڑی؟ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا بے شک یا علی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ذرا بتلائیے کہ آپ کی نگاہ انتخاب اس بچے کے اوپر کیوں پڑی؟ فرمایا مولا کائنات دیکھو کہ جب میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں مثل گوسفند کے ذبح کر دیا جائے گا تو یہی وہ بچہ ہے جو ان ملائین سے بدلہ لے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مختار کا کیریکٹر سمجھ لیجئے۔ میری گفتگو چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے دوستو۔ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے مختار کا کیریکٹر سمجھ لیجئے، آئندہ ہماری تقریر سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مختار کیا تھے۔ کہا مولا کائنات نے ایسا بدلہ لے گا یہ بچہ جو تم میری گود میں دیکھ رہے ہو، ایسا بدلہ لے گا کہ اگر دشمن دین کسی جانور کی بل یا بٹ میں گھس کے چھپیں گے تو ان کے بال پکڑ کے وہاں سے کھینچ نکالے گا، ان کی سانسوں کو گنتی کا کر کے چھوڑے گا، الٹی گنتی کر کے چھوڑے گا، اتنے دن زندہ، اتنے سیکنڈ تمہیں زندہ رہنا ہے، اس کے بعد تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایسا عبرتناک انتقام لے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایسا عبرتناک انتقام لے گا مختار، یہ بچہ ایسا عبرتناک انتقام لے گا کہ اس کے عبرت کے انتقام کی گرمی، تلخی ان ملائین کے نسلوں میں باقی رہے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس انتقام کی تلخی ان ملائین کے نسلوں میں باقی رہے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج جو کہتے ہیں کہ ماتم کرنا بدعت ہے، حسین پہ رونا بدعت ہے، تو یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں، پیشین گوئی ہے، اس کی تلخی ان کی نسلوں میں باقی رہے گی جو آج تک باقی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تھے مولا کائنات کے الفاظ۔ آئیے تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ جناب امام حسن کی بڑی مدد کی ہے جناب مختار نے۔ جب وہ مشکل میں گرفتار ہوئے تھے تو جناب مختار نے ہی انہیں بچایا تھا۔
معاویہ سے بچایا تھا، ان کی بڑی خدمتیں کی ہیں جناب حسن کی۔ امام حسین اس وقت جب ان کا کڑیل جوان اجازت کے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا تو حسین نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے کوفے کی طرف دیکھا تھا اور دل میں یہ سوچا تھا، خیال کیا تھا، کاش مختار چلا آئے، میرا بیٹا کچھ دیر کے لیے بچ جائے گا۔ پھر آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اے عمر سعد، تو کس لیے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا تھا، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھو تمہاری زندگی اتنی ہے کہ جتنی کوئی سوار گھوڑے کی پشت پہ سواری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بلاغت امام حسین، تم بس اتنی دیر دنیا میں زندہ رہو گے جتنی دیر کوئی گھوڑے کی پیٹھ پہ سواری کرتا ہے، اس کے بعد بنی ثقیف کا مختار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ملک رے کی تمنا ہے، تمہیں ملک رے بھی نہیں ملے گی، مختار تم سے انتقام لے گا۔ امام حسین نے فرمایا، آئیے مختار کا کیریکٹر سمجھ میں آئے۔ چوتھا امام کیا فرماتا ہے، سن لیجئے۔ یہ جو 9 ربیع الاول کی صبح ہم لوگ بڑی دھوم دھام سے عید کرتے ہیں نا، جس کا نام ہم نے عید زہرا رکھا ہے، 9 ربیع الاول کی صبح میں عید منائی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس عید کے بانی کا نام مختار ہے، مختار ہی کی وجہ سے یہ عید منائی جاتی ہے۔ وہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھ سے سماعت فرمائیں کہ 9 ربیع الاول کی صبح نمودار ہوئی۔ سن 61 ہجری کے بعد سن 66 ہجری تک کسی نے خاندان بنی ہاشم کے گھروں سے دھواں اٹھتا ہوا نہیں دیکھا تھا، کسی نے گھر میں کچھ پکایا نہیں تھا۔ آج 66 ہجری کی صبح، 9 ربیع الاول کی صبح، ہمارے چوتھے امام کا دستور یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ صبح کے ناشتے کے بعد اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ ناشتہ ہونے کے بعد اپنے دوستوں کو مٹھائی کھلاتے تھے، شیرنی کھلاتے تھے۔ سن 66 ہجری 9 ربیع الاول کی صبح کا واقعہ سنیے تاکہ مختار کا کیریکٹر سمجھ میں آئے۔ دخل باب ہوا، امام نے اپنے ملازم سے کہا، جاؤ دروازے پہ دیکھو کون آیا ہے۔ دسترخوان بچھایا جا چکا تھا، دروازہ کھولا گیا، دوڑتا ہوا آیا ملازم، کہا یبنا رسول اللہ، مختار کے پاس سے قاصد آیا ہے۔ امام متوجہ ہوئے، کہا بلاؤ اسے، اندر بلاؤ۔ اندر بلایا گیا، بڑی سی سینی اس کے ہاتھ میں تھی، امام نے اشارہ کیا وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دی گئی۔ اس کا جب پردہ الٹا گیا، سینی کا غلاف ہٹایا گیا، تو وہ امام جو سید و ساجدین کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار امام، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس امام نے اتنا طولانی شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد چوتھے امام نے ایک طولانی شکر کا سجدہ ادا کیا، سجدے سے سر اٹھایا۔ امام 61 ہجری کے بعد 10 محرم کے بعد 61 ہجری کی 10 محرم عاشور کے بعد سن 66 ہجری 9 ربیع الاول کی صبح میں پہلی بار امام مسکرائے۔ لوگوں نے
اپنے امام کو مسکراتا ہوا دیکھا. امام وہ منظر دیکھ کے مسکراتے رہے. ایک لقمہ اٹھاتے تھے, مسکرا کے وہ سینی کی طرف ملاحظہ فرماتے تھے, پھر ایک لقمہ اٹھاتے تھے, پھر مسکرا کے دیکھتے تھے. جب ناشتہ ہو چکا, جب ناشتہ کر چکے سب حضرات, تو اس دن امام نے میچھے کی طرف متوجہ نہیں کیا اپنے آپ کو. اس مجلس میں مولا کی ایک میرے جیسا ندیدہ بھی بیٹھا تھا, اس نے اپنا سر کھجایا, یا اپنا رسول اللہ آج آپ نے شیرنی نہیں کھلائی. تو مولا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں چوتھے امام کے, کہ جس کے ذریعے مختار کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو جائے. امام فرماتے ہیں, اے شیخ, دنیا کا کوئی بھی حلوہ, دنیا کی کوئی بھی شیرنی, مٹھائی, کیا اس منظر سے زیادہ شیریں ہو سکتی ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جس نے امام ایسے غمزدہ امام کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دی ہوں, اس کا نام مختار ہے. آئی نا بات سمجھ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے؟ یہ مختار. آئیے ایک قدم اور آگے چلیں, پانچویں امام سے سنیے کیا کہتے ہیں مختار کے بارے میں. حج کا زمانہ تھا, لوگ حج سے فارغ ہوئے. ہمارے پانچویں امام اس مکان میں جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے مقیم تھے. دنیا کے دوسرے گوشوں سے آئے ہوئے مومنین شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے اس مکان میں آتے تھے. پانچویں امام سے ملاقات ہوتی تھی اور واپس اپنے اپنے وطن لوٹ جاتے تھے. ایک دن امام کی مجلس سجی تھی, بیٹھے تھے لوگ, امام کے چاہنے والوں کا مجمع تھا. دیکھا امام نے کہ ایک بوڑھا نئی کمزور آ رہا ہے, اور اس نے دور سے سلام کیا مولا پانچویں امام کو. امام نے سلام کا جواب دیا, اس کی طرف متوجہ ہوئے امام, پاس بلایا. جب وہ نزدیک آیا تو امام نے فرمایا, اے شیخ, میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو بڑا کمزور ناتوان ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ تو نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے مجھ سے ملاقات کرنے کا. کہا, یہ اپنا رسول اللہ بجا فرمایا آپ نے, میں کوفے کا رہنے والا ہوں, کوفے سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. امام نے جب لفظ کوفہ سنا نا تو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. کوفے سے آ رہے ہو تم؟ اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا, یبنا رسول اللہ, میں مختار کا بیٹا ہوں, میں مختار کا بیٹا ہوں. بس یہ سننا تھا. ہمارا پانچواں امام اپنی نشست سے جذب کر کے اٹھ کھڑا ہوا, اپنی ابا اتاری. چوتھے امام نے, پانچویں امام نے اپنی ابا اپنے پہلو میں بٹھائی, بوڑھے کو اتنی زور سے گلے سے لگا لیا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بوڑھا امام کے اوپر گر پڑے گا. اس کے بعد اپنے پہلو میں امام نے بٹھایا اپنی ابا کے اوپر. بڑی دیر تک اس سے کوفے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے, آب و ہوا کے بارے میں, تجارت کے بارے میں, مومنین کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں. بہت پوچھنے کے بعد, بہت دیر تک گفتگو کرنے کے بعد امام نے محسوس کیا کہ مختار کا بیٹا جو اب بوڑھا ہو چکا تھا وہ کچھ پوچھنے کے لیے ڈر رہا ہے, ہیسیٹیٹ کر رہا ہے. تو امام نے خود اس سے پوچھا, میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو لیکن تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے, بتاؤ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. بوڑھے نے ہاتھ جوڑے, ابنا رسول اللہ, آپ نے بچا فرمایا, کوفے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا باپ جھوٹا تھا, کذاب تھا, خائن تھا. اس نے خون امام حسین کا ایک جھوٹا بہانہ بنایا تھا. در حقیقت تیرا باپ تو اقتدار کی ہوس کا بھوکا تھا, اسے تو حکومت چاہیے تھی, تاج و تخت چاہیے تھا کوفے کا. حسین کے خون کا بہانہ بنایا تھا حاصل کرنے کے لیے. یبنا رسول اللہ, آپ فرمائیں, کیا واقعی میرا باپ جھوٹا تھا؟ کیا میرا باپ کذاب تھا؟ پانچویں امام نے اس بوڑھے کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, خبردار, خبردار, اب اس کے آگے اپنے باپ کے تعلق سے ایک جملہ مت کہنا. پھر امام فرماتے ہیں, تیرا باپ
سر سے لے کر پیر تک محب اہل بیت تھا، ہمارا چاہنے والا تھا۔ اے ابو حکم، تیرے باپ کے میرے جد کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ فرما رہے ہیں پانچویں امام، تیرے باپ کے میرے جد کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ تیرے باپ ہی کی وجہ سے تو میرے جد نے ہماری بیواؤں کے گھر پھر سے دوبارہ آباد کیے تھے۔ تیرے باپ ہی کی وجہ سے تو ہمارے گھر میں چولہا جلا تھا۔ تیرے باپ ہی کی وجہ سے میرے جد نے حکم دیا تھا کہ سر میں تیل ڈالا جائے، آج گھر میں کچھ پکایا جائے، چولہا جلا تھا، تو کہتا تیرا باپ کذاب تھا۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ یہ پانچویں امام فرماتے ہیں۔ قصہ مختصر، جناب زینب کیا فرماتی ہیں؟ جناب زینب کو جب حکم دیا گیا کہ آج سر میں تیل ڈالا جائے، وہ غم کا لباس جو 61 ہجری سے پہنا ہوا ہے اسے تبدیل کیا جائے، تو سبب پوچھا کیوں؟ کہا وہ ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر جناب مختار نے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، پالنے والے اس کا اجر عظیم اس کو عطا کرنا۔ مختار کے لیے جناب زینب کی دعائیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ مختار کا کیریکٹر سمجھ میں آیا؟ اب بالکل قصہ بالکل مختصر کر دیتے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ ہمارے بڑے جید عالم کہ جن کا مزار کاظمین میں 35 امام دفن ہے، جو حضرات زیارت سے بامشرف ہو چکے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ دوبارہ جو گئے ہیں وہ خدا کرے کہ دوبارہ جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں اور دیکھیں۔ تو ظاہر سب سے پہلے شیخ مفید کی زیارت پڑھتے ہیں، سلام ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امام کے پاس جاتے ہیں۔ بڑے جید عالم، ایک کتاب لکھی انہوں نے، کتاب کا نام ہے المزار۔ کتاب بڑے غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات، کتاب کا نام ہے المزار۔ اس کتاب میں لکھتے لکھتے واقعات اب اس نتیجے پر پہنچے جب جہاں جناب مختار کا ذکر انہیں لکھنا تھا، قلم رک گیا، کیا لکھوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں قائن کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، اقتدار کا بھوکا کہتے ہیں، جھوٹا بہانہ بنایا تھا کہتے ہیں۔ یعنی حالات اتنے متغیر ہو گئے تھے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے سلاطین کے دور میں قلم چلانے والے حضرات جب بھی قلم چلاتے ہیں تو اس کے زیر سایہ قلم چلتا ہے، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو۔ روٹی بہرحال سب کو عزیز ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھ دیا تھا، کذاب تھا مختار، جھوٹا تھا، اسے تو بہانہ تھا، تخت حاصل کرنے کا بہانہ بنایا تھا اس نے۔ اس مارے وہ رک گئے، وہاں قلم رکا ان کا، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا امام زمانہ تشریف لائے۔ فرمایا کیوں مفید تمہارا قلم کیوں رک گیا؟ کہا ابن رسول اللہ یہ بات ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو تم گھبراؤ نہیں، یوں لکھو جیسے میں لکھا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، 12ویں امام نے کیا لکھا ہے؟ 12ویں امام نے المزار میں لکھا ہے، زیارت لکھی ہے، سلام لکھا ہے۔ امام لکھواتے ہیں مفید یوں لکھو، اے خدا کے ناصر تجھ پر میرا سلام ہو۔ مختار کے لیے لکھوا رہے ہیں امام، اے خدا کے ناصر تجھ پر میرا سلام ہو، اے میرے جد کے بہترین چاہنے والے تجھ پر میرا سلام ہو، اے نیکیوں کی ہدایت کرنے والے ولی اللہ۔ امام زمانہ کا الفاظ ہیں، اے نیکیوں کی ہدایت کرنے والے ولی اللہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہو بات، یا کیریکٹر جناب مختار کا سمجھ میں نہ آیا ہو۔ تو جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کا یہ کیریکٹر تھا جس کے بارے میں ہمارے ائمہ طاہرین نے یہ ارشاد فرمایا۔ آئیے کچھ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ کتابوں کے مطالعے کرنے کے بعد کہیں سے ایک پیراگراف، کہیں سے 2 لائن، کہیں سے 2-4 صفحے اکٹھے کرتے کرتے جو میٹر تیار ہوا ہے
وہ 30 گھنٹوں کا ہے جناب مختار کا، اور ظاہر سی بات ہے 30 گھنٹے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو اب اس کو پریسائز کر کے جناب مختار کے حالات میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال کانٹ چھانٹ نہیں کروں گا۔ وہ تمام اہم واقعات جو جناب مختار سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ پھر بھی یہی کہوں گا آپ سے کہ میری لہجے میں، لب و لہجے میں، میری زبان میں میری گفتگو کرنے کا انداز بالکل جاہلوں جیسا ہے، میں سپاہی آدمی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں بجا طور پہ فخر کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک سپاہی کا ذکر کر رہا ہوں، اور ایک سپاہی کا ذکر ایک سپاہی سے بہتر دوسرا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جملہ کہنے کا سلیقہ بھی میں نے امام حسین سے سیکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ امام حسین نے جب آخری حملہ کیا تھا تو گھوڑوں کی رکابوں پر اپنے پیروں کو زور دے کے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے تھے امام، رکابوں پہ زور دینے کے بعد، اور اس کے بعد فرات کی طرف رخ کر کے کہا تھا عباس اٹھو، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو۔ نہیں کہا علی اکبر اٹھو، نہیں کہا حبیب اٹھو، کسی کو نہیں کہا اٹھو اور میری جنگ دیکھو، کہا عباس اٹھو اور میری جنگ دیکھو۔ کیوں کہا؟ جانتے تھے امام ایک سپاہی کی تعریف دوسرا سپاہی ہی کر سکتا ہے، اس لیے مجھے بجا طور پہ فخر ہے کہ میں سپاہی ہوں اور ایک سپاہی کا ذکر کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، مجھے فخر ہے اس بات کا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوسری بات کہ جب میری زوجہ جب کربلا گئی پہلی بار تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ بھیا تحت خبا جو دعا پہلے مانگی جاتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دعا کی تھی اس وقت جب کہ میں الف بے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، ماحول انگریزی، پڑھائی لکھائی انگریزی، پولیس کی نوکری ڈنڈے والی، کہاں اتنا وقت ملتا ہے۔ تو اس نے دعا کی تھی، عجیب و غریب دعا کی تھی کہ مولا میری شوہر کی زبان میں تاثیر دینا کہ وہ ذکر مختار کریں۔ عجیب دعا مانگی اس نے، دعا مستجاب ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھیے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ تو دعا مستجاب ہوتی ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ تو مجھ جیسا جاہل سپاہی بھی گفتگو کر سکتا ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اتنی دیر تک تقریر یہ خود شناسائی نہیں ہے، یہ تو تعریف اس سپاہی کی ہے کہ جس کا مقصد حیات یہ تھا کہ انتقام لوں۔ قید میں بند تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا انسان، اس نے ایسا بدلہ لیا کہ بنی امیہ کے 3,83,303 اشقیاء کو قتل کیا، اور بجا طور پہ فخر کر کے وہ کہتا تھا مجھے موت نہیں آ سکتی اس وقت تک۔ میں نے سنا ہے، مختار کہا کرتے تھے، میں نے سنا ہے میرے آقا نے پیشین گوئی کی ہے علی مرتضیٰ نے، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں تم میں سے 3,83,303 کو قتل نہیں کر لوں گا۔ یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان کی پختگی تھی مختار کی۔ تو ایک سپاہی کا ذکر ہے، سپاہی کی زبانی آپ سنیں تو انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا۔ میرے لب و لہجے پہ دھیان نہ دیں، آپ میٹر کی طرف دیکھیں، میٹر کیا ہے یہ دیکھیے تو آپ کو مختار سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ حاضرین مجلس، میں ہوں سپاہی، اور جب میں ٹریننگ میں تھا تو میرے استاد محترم، اتفاق سے وہ بھی محب اہل بیت تھے، ان کا نام تھا دلاور علی خان، وہ ہمارے فزیکل انسٹرکٹر تھے جہاں میں نے ٹریننگ حاصل کی پولیس کی۔
وہ اکثر جب پریڈ لیا کرتے تھے صبح کے وقت تو وہ گالیاں بہت بکتے تھے اور کہتے تھے، میرے ساتھ میں 55 آدمی اور بھی ٹریننگ میں تھے، کیڈٹس 55 تھے ہم، اور وہ بڑی موٹی سی گالی بک کے یہ کہتے تھے، اے کمبختو تم 55 آدمی ہو، اتنی زور، ساودھان جب میں کہوں تو اتنی زور سے قدم مارو زمین پہ کہ زمین سے پانی نکل آئے، اور تم 55 آدمی ساودھان اتنے آسانی سے کرتے ہو کہ آواز ہی نہیں آتی، 1 روپے کا سکہ گرتا ہے تو چوراہے تک آواز جاتی ہے۔ تو حضور علی، روپے کا سکہ گرے تو چوراہے تک آواز جائے، اور اتنے مومنین صلوات بھیجیں تو باہر تک آواز نہ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سوال پیدا ہوا میرے دل میں کہ جب اتنا محب تھا، اہل بیت کو اتنا چاہنے والا تھا مختار، اتنا سب کچھ تھا، تو پھر وہ کربلا میں کیوں نہیں تھا؟ اچھا پھر وہ کربلا میں نہیں تھا تو پھر وہ اس وقت کہاں تھا جب مسلم ابن عقیل کوفے میں گرفتار ہو رہے تھے؟ جب اتنا چاہنے والا مولا کائنات کا اہل بیت کا، تو مختار اس وقت کہاں تھا کہ جب جناب مسلم گرفتار ہو رہے تھے؟ تو ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں تشریف لائے، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے کوفے میں پہنچنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے جناب مختار کے گھر میں قدم رکھا۔ سب سے پہلا قدم جناب مسلم کا جناب مختار کے گھر میں، مہمان ہوئے اور مومنین آتے تھے، اور مختار کے گھر میں جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم حسین کی ہر طرح سے نصرت کریں گے۔ لیکن مولا کائنات نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے زانو پہ بٹھلانے کے بعد ایک فقرہ کہا تھا عجیب و غریب، اے میرے لال تو بڑا زیرک ہے، تو بڑا عقل مند ہے، یعنی مطلب یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ کیوں کہا تھا مولا کائنات نے؟ بات میرے سمجھ میں اب آئی۔ جناب مختار نے جب 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی جناب مسلم کے ہاتھ پر، تو جناب مختار کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے، یہ کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی کوفی لا یوفی، کبھی بھی دغا دے دیں گے، دھوکہ دے دیں گے مسلم کو۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ بات جناب مختار نے کیوں کہی کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی دھوکہ دے دیں گے؟ اس کی وجہ ایک بڑی لاجک ہے اس جملے کے پیچھے۔ یہ جو باغ فدق تھا نا، علاقہ فدق بہت بڑا علاقہ تھا، یہ غصب کیا، اس کی دولت سے ایک فوجی دستہ تیار کیا گیا۔ تاریخ سنیے غور سے، سماعت فرمائیے آپ حضرات، تب بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں مولا کائنات نے کوفے کو پریفرنس دیا، مدینے میں کیوں نہیں رہے، کوفہ کیوں تشریف لے آئے؟ ظاہری خلیفہ جب بنائے گئے تو کیوں کوفہ چلے آئے؟ تو وہ دولت جو باغ فدق سے، علاقہ فدق سے حاصل ہوئی تھی نا، اس سے ایک فوجی دستہ تیار کیا گیا۔ تو ایک فوجی دستہ تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھ جیسے انسان کو سپاہی بنانے کے لیے گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نے 5 لاکھ روپے صرف کیے ہیں۔ ایک سپاہی کو سپاہی بنانے کے لیے حکومت کے 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ پوچھئے کیسے؟ چیف ڈرل انسٹرکٹر ہے، اس کی تنخواہ ہے، انسٹرکٹر ہے، اس کی تنخواہ ہے، ایڈیشنل انسٹرکٹرز ہیں، ان کی تنخواہیں دینی ہے،
میس کے کھانے کے خرچے دینے ہیں، کک ہے، باورچی ہے، اسلحہ ہے، اور ایک ریوالور جو ایک بالش کی ہوتی ہے نا، اس کی قیمت جانتے ہیں آپ حضرات کیا ہوتی ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے۔ اسلحے، ہتھیار ہر دور میں گراں ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، تو سپاہی کو ہتھیار چلانے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے ہتھیار چاہیے، یہ کہاں سے آئے گا؟ دولت چاہیے۔ تو کتنی دولت خرچ کی گئی علاقہ فدق کی، غصب کی ہوئی دولت، کہ جس سے ایک فوجی دستہ تیار کیا گیا، اور وہ فوجی دستے میں چن چن کے، جیسا ہوتا نا سلیکشن کے ٹائم پہ میرٹ بیسس پہ سلیکشن ہوتا ہے کہ اتنی قابلیت ہو، اچھل کود میں اتنا ہو، سینہ اتنا چوڑا ہو، اس کا خاندان ایسا ہو، نسل دیکھی جاتی ہے، اس کا باپ کیا تھا، اس کا دادا کیا تھا، لیکن اب بدقسمت یہ ہے کہ نیچے سے دیکھتے ہیں وہ بات اور ہے، لیکن اوپر سے دیکھا جاتا تھا کہ اس کا دادا کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اور یہ کیا ہے، اس نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا فزیکل سٹیٹس کیسا ہے، کتنا مضبوط ہے، مشکل میں یہ کتنا وزن ثابت ہو سکتا ہے، میدان میں کیسے ٹھہر سکتا ہے یا بھاگ جائے گا، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے سپاہی کو تیار کرنے سے پہلے۔ مگر علاقہ فدق کی دولت ہڑپ کرنے کے بعد جو فوجی دستہ تیار ہوا تھا، تو میرٹ کیا دیکھی گئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایسے سپاہیوں کو بھرتی کیا گیا تھا کہ جن کے باپ کون ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، تاکہ علی سے بغض رکھیں، اہل بیت سے ان کو دشمنی ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ جن کے اپنے باپوں کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے باپ کون ہیں، ایسا فوجی دستہ تیار کیا تھا خلیفہ وقت نے، تاکہ جو حکم انہیں دیا جائے وہ مان لیں۔ وہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا، وہ یہ پوچھتے تھے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، ایران پہ حملہ کرنا ہے، ایران کو قبضہ کرنا ہے، کام تیار ہیں، کیا ملے گا، کتنی اجرت ملے گی، ان کا بس مقصد حیات تھا، ہمیں کیا ملے گا، یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایسے ہی بےہودوں کو اسلام سکھانے کے لیے مولا کائنات کوفہ تشریف لائے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ان کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب دغا دے دیں، کب دھوکہ دے دیں، جن کے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو ان سے وفا کی امید کیا رکھی جائے۔ تو یہ مختار خوب جانتے تھے، بیعت تو کر لی ہے، لیکن جب مشکل آن پڑے گی نا تو یہ لوگ دغا دے جائیں گے، دھوکہ دے جائیں گے مسلم کو۔ بس یہی خیال آتے ہی جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی نے بہت سارا، بڑے مالدار آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے مختار، بنی ثقیف کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا مختار کا، تو اپنی ذاتی دولت سے کوفے کے باہر تشریف لے گئے، اور جو چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، قریے تھے، ان دیہاتوں میں گھوم پھر کر دیہاتی نوجوان کسانوں کا، کسان کھیتی مزدوری کرنے والے کسان، ان کا ایک فوجی دستہ تیار کر لیا جناب مختار نے، تاکہ جب کوفے والے دھوکہ دے جائیں مسلم کو تو یہ فوجی دستے سے مدد لی جائے۔ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا، ایک فوجی کو تیار، ایک سپاہی کو تیار کرنے کے لیے اتنی دولت صرف ہوتی ہے آج کے دور میں، تو جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی نے اس دور میں ان دیہاتی نوجوانوں کو جو کسان تھے فوجی بنانے کے لیے، فوجی تربیت دینے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ یہ دنیا کہتی ہے اسے دولت کی لالچ تھی مختار کو، اپنی ذاتی سرمایہ سے ایک فوجی دستہ تیار کیا جناب مختار نے، جو کوفے کے باہر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کھیتی کسانی اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک جاہل اناڑی انسان کسان کو فوجی سپاہی بنانا ایک معنی رکھتی ہے یہ بات، اور جناب مختار نے ایک فوجی دستہ تیار کر لیا۔ آئیے اب سمجھیے، یہ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کوفے میں بیٹھے ہیں اس وقت، اور ہمارے درمیان میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور مختار اب ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ کوفے کے باہر تشریف لے گئے ہیں تاکہ ایک فوجی دستہ تیار کر لیں۔
اس وقت حکومت کا سربراہ دارالامارہ میں یزید کی طرف سے بشیر ابن نعمان ہے، جو گورنر کوفہ ہے۔ آج سمجھئے کہ ہم کوفے میں ہیں، تو آج جو ہمارا گورنر ہے نا کوفے میں، اس کا نام ہے بشیر ابن نعمان۔ ذرا کمزور قسم کا انسان تھا، ڈرپوک قسم کا انسان تھا۔ تو یزید کے جو چاپلوس تھے نا کوفے میں بیٹھے ہوئے، شمر بن ذوالجوشن، وہاب ابن کعب، قولی ابن یزید اصبہی، عمر ابن سعد، حرملہ بن کاہل اسدی، شیش ابن ربعی، یہ سب کے سب انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ حضور آپ کا جو گورنر ہے نا بشیر ابن نعمان، وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہے، حکومت اس سے صحیح ڈھنگ سے چل نہیں پا رہی ہے۔ اس وقت کوفے میں حسین کی جانب سے مسلم ابن عقیل تشریف لا چکے ہیں، اور رفتہ رفتہ کوفے والے ان کی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ یزید، اب تجھ پر یہ لازم ہے یزید کہ تو اپنے گورنر کو فوری بدل۔ مطلب یہ تھا ہمیں گورنر بنا دو۔ خط لکھنے کا، چاپلوسی کا مقصد ہمارے ساتھ کا یہ تھا کہ ہمیں بنا دو۔ تو اب تجھ پر یہ لازم ہے یزید کہ اسے ہٹا دے اور کسی ایسے کو گورنر بنا دے کہ جو ایسے حالات میں قابو پا سکے۔ یزید کے پاس خط پہنچے، یزید نے خط دیکھے، پریشان ہوا، اور اپنے خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ یزید نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام سے مشورہ کیا، اے بھائی ذرا یہ خط آئے ہیں کوفے سے، پڑھ، اب بتا کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہے خلیفۃ المسلمین اپنے غلام سے مشورہ کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ غلام نے مشورہ دیا، حضور، غلام بھی اس کا ہی غلام تھا یزید کا، حضور یہ جو اس وقت بصرے کا گورنر ہے نا، کون تھا بصرے کا گورنر؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ دیکھیے غلام بھی جان رہا ہے کس کیریکٹر کا ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ اے یزید، عبید اللہ ابن زیاد کو تو کوفے کا گورنر بنا دے، کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا یزید یہ بڑا سفاک ہے، جاہل ہے، ظالم ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے باپ کا پتہ نہیں۔ دشمن جان رہا ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا وہ ظالم ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو ظالم ہوتا ہے لا یحب اللہ الظالمون، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتا۔ اور یزید کا غلام جانتا ہے یہ ظالم ہے، اسے گورنر بنا دے۔ ہاں تو نے حق بات کہی۔ چلیے حکم تیار ہوا، ایک خط گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بصرہ، اور اس کی ایک کاپی پہنچی کوفہ دارالامارہ میں بشیر ابن نعمان کہ اے ابن زیاد، جس وقت میرا خط تیرے پاس پہنچے تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو فوری کوچ کر کوفہ پہنچ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد بشیر ابن نعمان سے کوفے کی گورنری کا چارج لے لے، اور دیکھ میرے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ مجھے فتنہ اور فساد کا ڈر ہے، اور اس کو تو قابو کر، انہیں گرفتار کر، قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دے، تو میں تجھے اس سے زیادہ عہدہ عطا کروں گا۔ اب کیا تھا؟ حضور حضرت عبید اللہ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. خدا راضی ہو جائے, خدا راضی ہو جائے. دنیا کہہ رہی خدا راضی ہو جائے, میرے کہنے سے کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی کیا جو مسکرا رہے ہیں آپ حضرات؟ بس سورہ صف میں 28ویں آیت میں 28ویں پارے کی 4تھی آیت میں سورہ صف میں اللہ نے بتلا دیا اللہ تو ہر کسی سے راضی ہوتا ہی نہیں. بکے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے جاؤ تسبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تو راضی نہیں ہوتا. اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تو ان سے راضی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, اور میدان جنگ میں ایسا جم کے لڑتے ہیں جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار. اب یہ علم لے کے جا رہے ہیں اور بھاگ کے آ رہے ہیں 39 دنوں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کہتے رہیے اللہ تو راضی نہیں ہوتا. اللہ تو راضی ہوتا ہے. سورہ صف میں 28ویں پارے میں 4تھی آیت میں پڑھ لیجئے کہ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو جناب عبید اللہ ابن زیاد تیار ہوئے, قصد کیا, روانہ ہوئے, کوفہ پہنچے. کوفے میں اس وقت پہنچے جب رات کی تاریکی چھانے لگی تھی, ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا. سیاہ امامہ باندھے ہوئے, سیاہ لباس پہنے, لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حسین تشریف لے آئے ہیں. بیعت کا سلسلہ تو تھا ہی. جو جاہل قسم کے انسان تھے میری طرح سے وہ ان کے پیچھے ہو لیے, حسین آئے ہیں, حسین آئے ہیں. اب حسین جناب حسین سمجھ کر پیچھے ہو لیے ابن زیاد کے. اور ابن زیاد زخمی سور کی طرح سے بل بلا رہا تھا, جھلا رہا تھا. حسین کے لیے آئے, میرے لیے نہیں آئے, حسین کے لیے آئے. سیدھے دارالامارہ پہنچا رات کے دوسرے پہر میں, یعنی 8 اور 12 بجے کے درمیان میں. اور جا کر اس نے بشیر ابن نعمان سے کوفے کے گورنری کا ایڈیشنل چارج لے لیا. دوسرے دن دربار سجایا گیا, لوگ بلائے گئے, پتہ اعلان کیا گیا کہ بھائی ابن زیاد تشریف لائے ہیں, آج سے یہ نئے گورنر بنے ہیں. لیکن یہ اعلان کرنے سے پہلے اچھی طرح سے آپ آس پاس دیکھ لیا گیا کہ کوئی علی کا چاہنے والا تو ہے نہیں نا. تو مضبوط اور مستحکم حصار میں باڈی گارڈز کی. اب انہوں نے اعلان کیا, تقریر کی, اے لوگو جان لو مجھے, میرا نام زیاد عبید اللہ ہے, میں بڑا ظالم انسان ہوں کہ اگر کوئی خطا کرے تو میں اسے قتل کروں گا اور اس کے دوستوں کو بھی قتل کرتا ہوں. میں دنیا کے کسی پینل کوڈ میں ایسا نہیں ہے کہ جرم میں نے کیا سزا میرے بھائی کو دی جائے یا میرے دوست کو دی جائے. جو جرم کرتا ہے سزا اسی کو ملتی ہے. یہ ابن زیاد کا تھا کہ جو خطا کرے گا میں اسے قتل کروں گا, اس کے دوستوں کو بھی قتل کروں گا, ان کی بیویوں کو اسیر بناؤں گا, کنیزی میں لے لوں گا, ان کے بچوں کو غلام بناؤں گا. ڈرایا دھمکایا, لوگ چپ رہے. ابن زیاد اپنے ساتھ ایک جاسوس کو لے کے آیا تھا جس کا نام تھا ماقل, بصرے سے لایا تھا. اپنے فن کا ماہر تھا, ٹرینڈ جاسوس. اسے مجمع میں چھوڑ دیا گیا, دینار و درہم دے کے چھوڑ دیا گیا, کہا جا مجمع میں پتہ کر کہ مسلم ابن عقیل کہاں چھپے ہیں. اور آج جب یہ جاسوس چھوڑا گیا ہے مسلم کا پتہ ٹھکانہ جاننے کے لیے, تو جناب مسلم ابن عقیل جناب مختار کے گھر کو چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے گھر میں داخل ہو گئے. بربنا احتیاط انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا, ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے. جاسوس چلا مسجد کوفہ میں, نماز میں جو بھی کوئی ملتا تھا ان سے کہتا تھا بھائی میں دمشق کا رہنے والا آدمی, ماقل میرا نام ہے, دمشق سے آیا ہوں,
میں نے سنا ہے کہ حسین کا ایک نمائندہ یہاں آیا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ میرے پاس دینار و درہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دے دوں۔ لوگ پتہ ٹھکانہ جناب مسلم کا نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن ایک محب اہل بیت اتفاق سے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی رٹ لگائی کہ میں چاہتا ہوں کہ ملاقات کروں، بیعت کروں مسلم پہ۔ اس نے کہا اچھا قسم کھا۔ قرآن اس نے سر پہ رکھا، مسجد کوفہ میں قسم کھائی کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اور میں مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اچھی طریقے سے تسلی کر لی تو چکا کل ملاقات کر، یہیں پہ کل لے چلوں گا۔ کل کرتے ہوئے 3 دن تک ٹالتے رہے۔ چوتھے دن اس کو لے کے چلے، جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچے، بتائے کہ بھئی یہ مسافر ہے، محب اہل بیت ہے، دمشق سے آیا ہے، دینار و درہم ہے، یہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے قسم وعدے کیے، جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، دن بھر بیٹھا رہا، جاسوس تھا، اپنے فن کا ماہر، کون آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، اس نے ایک فہرست تیار کر لی۔ رات میں دارالامارہ پہنچا، ابن زیاد کے سامنے فہرست رکھ دی کہ یہ وہ ہیں کوفے کے جو ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں روز۔ کہا اچھا، کہا لے کل بھی جا۔ 3 دن تک وہ مسلسل ہانی ابن عروہ کے گھر جاتا رہا، ماقل جاسوس، اور حالات اکٹھے کر کے ابن زیاد کو پہنچاتا رہا۔ چوتھا دن جب ہوا تو ابن زیاد نے حکم دیا سپاہیوں سے کہ جا کے ہانی ابن عروہ کو بلا لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہانی ابن عروہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کہا اچھا چلو میں تیار ہو کے چل رہا ہوں۔ تیار ہوئے، کپڑے پہنے، وہ لباس جو دربار میں جانے سے پہلے پہنا جاتا تھا اس زمانے میں، اور وہ لباس پہن کے دربار میں پہنچے۔ جیسے ہی قدم رکھا دربار میں تو حکم ابن زیاد نے کہا اے ہانی، میں خوب جانتا ہوں، تیری کرتوتوں سے میں خوب واقف ہوں، غافل نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اے امیر، تیرے یہ انداز کیسا، یہ بیان کرنے کا، مخاطب کرنے کا تیرا یہ انداز کیسا کہ تو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں؟ کیا جانتا ہے تو؟ کہ تو نے اپنے گھر میں مسلم کو پناہ دی ہے، چھپا رکھا ہے۔ کہ کون کہتا ہے؟ جھوٹا ہے جس نے بھی تجھے یہ اطلاع دی ہے، میرے گھر میں تو مسلم ہے نہیں۔ کہ اچھا اے ہانی، تیرے گھر میں مسلم نہیں ہے؟ جاسوس ماقل کو سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب ماقل کو دیکھا تو سمجھ گئے۔ کہا ہاں، دیکھیے بوڑھا انسان، کہا ہاں ابن زیاد ٹھیک ہے، اگر میں نے پناہ دی ہے تو تجھ سے کیا مطلب؟ تجھ سے کیا مطلب؟ یہاں مطلب ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اے ہانی، اب تجھ پر لازم ہے کہ یا تو مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کر دے، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ بس بوڑھے ہانی نے جب یہ سنے الفاظ کے قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا تو تلوار نکال لی۔ تیری یہ مجال ابن زیاد، اے نامعلوم باپ کی اولاد، کہ تو ہانی ابن عروہ سے کہے قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ بوڑھے نے تلوار نکال لی۔ یہ بوڑھا کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ زیارت وارثہ میں سلام کہا امام نے، السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، تاکہ بات سمجھ میں آئے، اس لیے کہہ دیا جملہ۔ تلوار نکال لی، لیکن سپاہیوں نے پیچھے سے دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک عصا تھی جس کا دستہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ عصا سے پوری قوت سے ہانی ابن عروہ کے سر پہ مار دی۔ عصا جناب ہانی کا سر شگافتہ ہوا اور جناب ہانی ابن عروہ اس کے صدمے سے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب بہت دیر ہو چکی، ہانی ابن عروہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ کے نہیں آئے تو ان کے قبیلے کے نوجوانوں میں تشویش پیدا ہوئی،
सबों ने अपने अपने असलहे लगाए, तलवारें लगा ली, चीखते चिल्लाते दारुल इमारा की तरफ बढ़ने लगे। इब्ने ज़ियाद घबराया, हानी के कबीले के नौजवान तलवारें लिए आ रहे हैं दारुल इमारा की तरफ, गैज़ व गज़ब में, गुस्से में। घबराया, खून साफ किया गया हानी इब्ने उरवा के चेहरे से, जसद खाकी मैयत से रुमाल बांध दिया गया, तकिया लगाया गया टेक से, उनके जसद खाकी को ऐसे बैठा दिया गया, लगता था दूर से कि जनाब हानी इब्ने उरवा टेक लगाए हुए तकिए से बैठे हैं। एक शरबत का गिलास उनके सामने आधा रख दिया गया, दूर से देखने से पता चले कि ये शरबत भी पी रहे हैं। देखिए कितना सफ़ाक था इब्ने ज़ियाद, जुल्म की इंतहा। जब नौजवान आए दरवाजे पे चीखने चिल्लाने लगे, तो हाँ मैं जानता हूँ कुछ हजरात घड़ी देख रहे हैं। हुजूर अगर आप थक गए हों तो सिलसिले कलाम को मुनक़ता किया जाए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो कल फिर सुनिएगा यहाँ से, और अगर आप सुनना चाहते हो तो मुझे कैसे पता चले? जब नौजवान पहुंचे दारुल इमारा तो सिपाहियों ने रोका, कहा सबको जाने की इजाज़त नहीं है। इब्ने ज़ियाद कहता है कि तुम में से 2 आदमी रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे आए और देखें हानी बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है दरबार में। 2 आदमी मुंतखब हुए नौजवानों के, वो आए, गैर मुसल्लह कर दिए गए, तलवारें निकाल ली गई। वो आए, दूर से दिखलाया गया, देखो वो बैठे हैं हानी, वो है इब्ने ज़ियाद बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं, सब गुफ्तगू हो रही है, शरबत पी रहे हैं। वो वापस लौट गए धोखे में। लेकिन जब सुबह तक नहीं पहुंचे हानी इब्ने उरवा तो तशवीश हुई मुस्लिम इब्ने अकील को कि मेरे छोटे भाई ये समझते हैं होंगे कभी कभी कि जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके नहायत मजलूमियत के साथ कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है। जनाब मुस्लिम ने वो तलवार चलाई है कूफे के गलियों में कि आज तक दुनिया याद रखती है उस तलवार को। सुबह में जनाब मुस्लिम को तशवीश हुई और पता चला कि हानी इब्ने उरवा कत्ल कर दिए गए रात में। तो जनाब मुस्लिम ने अब ऐलान किया कि जिन्होंने मेरे हाथ पे बैत की है आए वो, ये मौका है, क़िसास लिया जाए, खून का बदला खून, इब्ने ज़ियाद से बदला लिया जाए हानी की मौत का। लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, लोग जमा होने शुरू हुए। रफ्ता रफ्ता वो 18,000 कूफे के रहने वाले जनाब मुस्लिम के पास पहुंच गए तलवारें लगाकर। और ये 18,000 का लश्कर जब इब्ने ज़ियाद की दारुल इमारा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो सरकारी फौजें भी आरास्ता हो गई, तैयार हुई, और कूफे की गली कूचों में जंग के आसार नमूदार हुए। तलवार शुरू हुई चलनी। लेकिन अभी इसका क्या किया जाए कि जो नामालूम बाप की औलाद हो वो उसूल जंग से जंग नहीं करते। उन्होंने धोखा किया, दारुल इमारा के दरवाजे पर एक आदमी को चढ़वा दिया ऊपर। कोठे पे जाने के बाद उसने ऊपर से दरवाजे से ऐलान करना शुरू किया, ऐ कूफे वालों, क्यों अपने नफ्स पे जुल्म कर रहे हो? देखो मुझे यहाँ से यजीद की फौजों के परचम दिखाई दे रहे हैं। यजीद ने इब्ने ज़ियाद की मदद के लिए एक फौजी दस्ता भेजा है, उसके परचम के अलम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने नफ्स पे क्यों जुल्म करते हो? जाओ अपने अपने घरों को वापस लौटो, मत जंग करो, मत झगड़े करो। लोगों ने जब उसकी बात सुनी, उसकी तकरीर सुनी तो डर गए। कहा अगर यजीद का लश्कर आ जाए तो न मालूम हमारा क्या हो, हम 18,000 फिर हमारा क्या होगा। तो वो कूफी जो लायूफी, जिस नाक की सीट में जिसको जहां जगह मिली वो दौड़ पड़ा। और जब शाम का अंधेरा छाने लगा ना तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, अपनी बाईं तरफ देखा, एक भी वो 18,000 से एक भी बैत करने वाला उनके साथ नहीं था। तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने बड़ी हिकारत से ज़मीन कूफा पे थूका, लानत है इन लोगों पर,
اور ایک خط تحریر کیا فوری جلدی سے اپنے بھائی حسین کے لیے، آقا کبھی اب کوفے کا قصد مت کیجئے، کوفے کی طرف مت آئیے، حالات اتنے متغیر ہو گئے ہیں، کوفے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن آج ایک بھی میری نصرت کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ خط جو لے کے جاسوس جا رہا تھا، اتفاقاً وہ گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، وہ خط حسین کے پاس نہیں پہنچ پایا۔ اور اب سرزمین کوفہ میں اسلامی دور میں سب سے پہلا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کوفے میں آج کرفیو لگا ہے رات کا، خبردار کوئی گھر سے نکلنے نہ پائے تاکہ مسلم کو گرفتار کیا جائے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے اپنے گھروں میں بند رہنا۔ سپاہی گلی کوچوں میں دوڑنے لگے، مسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسلم سر جھکائے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ایک طرف کو جا رہے تھے۔ ایک ضعیفہ جس کا نام تھا توعا، وہ دروازہ بند کر رہی تھی، فوجیوں کے اعلان کے بعد وہ دروازہ بند کر رہی تھی، تب اس کی نگاہ جناب مسلم کے اوپر پڑی۔ وہ سر جھکائے گلی سے گزر رہے تھے، اس نے دروازہ بند کرتے کرتے ہاتھ اپنا روکا۔ اتنا خوبصورت نوجوان کسی اچھے خاندان کا، کسی اچھے خانوادے کا نظر آتا ہے، تو بڑھیا نے سلام کیا، تو جواب دیا جناب مسلم ابن عقیل نے۔ بڑھیا نے پوچھا، اے فرزند، اے بیٹے، تو نہیں جانتا کوفے کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں؟ کوفے میں کرفیو لگا ہے، سپاہی گرفتار کر رہے ہیں گلی کوچوں میں پھرنے والے، اور تو گلی میں گھوم رہا ہے، تیرا گھر نہیں ہے، گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو جناب مسلم نے جواب دیا، ہے بیوی جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو غریب الوطن ہو، وہ کہاں جائے؟ بڑھیا نے کہا تیرا گھر نہیں ہے؟ اچھا دروازہ کھول دیا، تو میرے گھر میں چلا آ۔ مسلم ابن عقیل گھر میں چلے آئے، بڑھیا نے دروازہ بند کر دیا، کہا اے میرے فرزند بتا تیرا نام کیا ہے، تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو جناب مسلم نے ابن عقیل نے اپنے خانوادے کا ذکر کیا، اپنے خاندان کا ذکر کیا۔ بڑھیا قدموں پہ گر کے رونے لگی کہ میرا یہ نصیب کہ میرے گھر خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ مہمان ہوا ہو آج۔ ایک کمرہ تیار کیا، ایک حجرہ تیار کیا، جناب مسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ جناب مسلم نماز پڑھنے لگے، دعائیں پڑھنے لگے۔ رات کے 3 پہر گزر گئے، بڑھیا کو نیند نہیں آتی۔ بڑھیا خوشی میں کبھی بستر پہ لیٹتی ہے، کبھی آ کے اس حجرے کی طرف دیکھتی ہے جس میں جناب مسلم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ خوش ہو رہی ہے بڑھیا کہ میرے گھر میں ایسا اچھا مہمان آیا ہے، آج میری قسمت اتنی اچھی کہ اتنا اچھا مہمان میرے گھر آیا ہے۔ کبھی مسلم کو دیکھتی تھی، پھر بستر پہ لیٹ جاتی تھی، اس کی بے قراری اور اتنی کہ پھر بستر سے اٹھتی تھی، پھر مسلم کو دیکھتی تھی۔ اتنے میں 3 پہر گزر جانے کے بعد بڑھیا کا ایک بیٹا جو ابن زیاد کی فوج میں ایک دستے میں سپاہی تھا، وہ واپس لوٹ کے آیا رات کی ڈیوٹی ختم کر کے۔ جیسے ہی وہ بستر پہ لیٹا تو اس نے محسوس کیا کہ میری ماں آج چین سے سوتی نہیں ہے، بار بار پلنگ سے اٹھتی ہے، حجرے میں جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر لیٹتی ہے۔ تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا مادر گرامی کیا وجہ، کیا ماجرا کیا ہے، کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی آج، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں جانتا میرے لال، آج ہمارے گھر میں کون مہمان ہوا ہے؟ کہا کون مہمان ہوا ہے؟ کہا مسلم آئے ہیں۔ یہ تھا، خدا اس پہ لعنت کرے۔ اس نے کہا مسلم؟ دیکھا گھر میں جھانک کے مسلم، کہا اسی کے لیے تو میں رات کے 3 پہر اسی کی تلاش میں تو میں گھوم رہا تھا۔ دوڑتا دوڑتا گیا، دارالامارہ پہنچا۔ بڑھیا کا بیٹا محمد ابن اشعث، خدا اس پہ لعنت کرے۔ حاضرین مجلس، جب بھی کسی کا ذکر آتا ہے نا، کسی ملائن کا، تو اس کا نام جب آتا ہے تو میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تاکہ چھوٹے بھائیوں کو اس کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو۔ محمد ابن اشعث، دشمن دین، دشمن اہل بیت، یہ جادہ بنت اشعث کا بھائی۔ کون جادہ بنت اشعث؟ جس نے ہمارے دوسرے امام کو انگور میں زہر دیا۔ جادہ بنت اشعث، اشعث کی بیٹی جس کا نام جادہ تھا، اس نے ہمارے دوسرے امام کو انگور میں زہر 3 مرتبہ دیا تھا۔ یہ اس کا بھائی ہے محمد ابن اشعث۔ کس کیریکٹر کا ہے؟
اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد ابن اشعث کے سپاہی کا دستے کا سپاہی تھا یہ بوڑھی طوع کا لڑکا. دارالمارا پہنچا اس وقت جب ابن زیاد، شیش ابن ربعی، محمد ابن اشعث، حرملہ، عمر سعد، شمر بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلم کو گرفتار کیا جائے. اس نے جا کے محمد ابن اشعث کے کان میں یہ اطلاع دے دی کہ میرے گھر میں مسلم ابن عقیل چھپے ہیں. محمد ابن اشعث مسکرایا. محمد ابن اشعث مسکرایا. ابن زیاد ناراض ہوا. اے بے وقوف، یہ تیرے مسکرانے کا سبب ہے. میں پریشان ہوں رات سے، کل صبح سے اب تک یہ وقت آ گیا میں پریشان ہوں کہ مسلم کو کیوں کر گرفتار کیا جائے اور تو مسکراتا ہے. تیرے مسکرانے کا سبب کیا ہے اس بے موقع پر؟ اس نے کہا حضور بلند اقبال آپ کا ایک اچھی خبر ہے آپ کے لیے. کہا میں جانتا ہوں تو جب بھی کوئی خبر سناتا ہے اچھی ہے، جلدی سنا کیا خبر ہے. کہا یہ جو ابھی آ کے میرے کان میں اس نے جو اطلاع دی ہے، میرا سپاہی ہے، کہتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں مسلم کو دیکھا ہے، اس کی ماں نے چھپایا ہے. خوش ہوا ابن زیاد. اچھا ہم خامخواہ پریشان ہیں کل سے. کہا شمر ادھر آ، اے عمر سعد ادھر آ. اے شمر، تو جو سمجھتا ہے نا کہ تیری نگاہ میں ہماری تمام فوج میں جو 2000 سب سے بہترین سپاہی جسے تو سمجھتا ہو کہ بہترین ہے، تو لے لے. اور کہا عمر سعد تجھے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ تو جسے سمجھتا ہو کہ قابل اعتبار ہے وہ سپاہی تیری نگاہ میں 2000 تن چن لے. فہرست تیار ہوئی کہ یہ 2000 یہ 2000 کا، یہ 4000 کا لشکر لے جاؤ اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ. محمد ابن شمر بن ذوالجوشن اور عمر سعد 4000 کا لشکر لے کے ایک مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے چلے. اور جب صبح نکلنے والی تھی نا، صبح کی سرخی نمودار ہو چکی تھی، اس موقع پر ان 4000 سپاہیوں نے بڑھیا طوع کے گھر کا مکان کا محاصرہ کر لیا. اب محاصرہ تنگ کیا جانے لگا، سپاہی سمٹنے لگے، نزدیک آنے لگے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کاظم تو حضور جب سپاہیوں کا محاصرہ سمٹنے لگا تو جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی نا تو جناب مسلم ابن عقیل چوکنا ہوئے. کہا ہے بڑھیا خوشا بحال تیرا کہ تو نے تو جنت کما لی، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ سپاہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے تیرے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں. بڑھیا نے کہا یہ فوجی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سپاہی ہیں؟ کوئی قافلہ ہوگا، تجارت کے جانے والے مسافر ہوں گے. کہا نہیں، دیکھیے سپاہی تھے نا، سمجھ گئے. کہا اے بڑھیا، اے طوع، اے معظمہ، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فوجی دستے ہیں، فوجی رسالے ہیں جو گھوڑوں کا محاصرہ تنگ کر رہے ہیں تیرے گھر کا. کھول دروازہ، اب مجھے باہر نکلنے کی اجازت دے دے. شکریہ تیرا کہ تو نے مجھے رات بھر مہمان رکھا. بڑھیا قدموں سے لپٹ گئی. بڑھیا نے کہا یہ فوجی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سپاہی ہیں؟ کوئی قافلہ ہوگا، تجارت کے جانے والے مسافر ہوں گے. کہا نہیں، دیکھیے سپاہی تھے نا، سمجھ گئے. کہا اے بڑھیا، اے طوع، اے معظمہ، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فوجی دستے ہیں، فوجی رسالے ہیں جو گھوڑوں کا محاصرہ تنگ کر رہے ہیں تیرے گھر کا. کھول دروازہ، اب مجھے باہر نکلنے کی اجازت دے دے. شکریہ تیرا کہ تو نے مجھے رات بھر مہمان رکھا. بڑھیا قدموں سے لپٹ گئی. کیا میں آپ کو گھر سے جانے نہیں دوں گی، میں آپ کو ہرگز باہر نکلنے نہیں دوں گی، دشمنوں میں آپ کو جانے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی. اصرار کرتے رہے جناب مسلم، اے بڑھیا
اے ضعیفہ تو دروازہ کھول تو دے، تو دیکھ تو صحیح عقیل کا بیٹا کیسی جنگ کرتا ہے، تو دیکھ تو صحیح میری جنگ کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گی، بڑھیا قدموں سے لپٹ گئی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو یہ 4000 سپاہیوں نے بڑھیا کے گھر پہ لکڑیوں کا ڈھیر جمایا اور آگ لگا دی۔ جب گھر کا دروازہ جلنے لگا نا، تو یہ گھروں کے دروازے جلانے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جناب طوٰ کا یہ دروازہ پہلی بار اسلام میں نہیں جلا ہے، کل جناب سیدہ کا دروازہ بھی اسی طریقے سے جلایا تھا۔ جب دروازہ جلنے لگا تو جناب مسلم نے اپنے ہاتھ جوڑے، اے ضعیفہ تجھے میرے حق کی قسم ہے دروازہ کھول دے، دیکھ تو صحیح مسلم کیسی تلوار چلاتا ہے۔ تسلی دی، تو دیکھ تو صحیح ان کی کیا مجال جو مجھے گرفتار کرے، تو کھول تو صحیح دروازہ۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ مسلم ابن عقیل دروازہ کھولتے ہی 4000 کے لشکر پہ یوں جھپٹے کہ جیسے آگ سے روئی چپک جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد والے محمد سلوات۔ تو جنگ ہوئی اور بنی ہاشم کا نوجوان جب تلوار نکال لے تو جو نامعلوم باپ کی اولادیں ہوں وہ کہاں میدان میں ٹکتے؟ 4000 سپاہیوں کے پیر اکھڑ گئے، جو اپنی ناک کی سمت میں دوڑ پڑا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ تو جناب مسلم ابن عقیل جب تلوار چلا کے واپس پلٹے، جب فوجیں بھاگی تو تلوار چلا کے واپس پلٹنے کے بعد تلوار کو الٹ کے زمین پہ ہاتھ ٹیکا لگا کے بڑھیا کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے بھاگے ہوئے سپاہیوں، تازہ دم ہو جاؤ، سانسیں لے لو، اکٹھے ہو جاؤ، پھر حملہ کرو، تب تک میں تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب ایک چکر لگا کے جناب مسلم ابن عقیل واپس لوٹ کے یوں کھڑے ہوتے تھے تو تلوار سے خون کی دھار بہہ رہی تھی اور اعضائے جسم انسانی کٹ کے بگھر رہے تھے گلی کوچوں میں۔ بھگدڑ مچی، کچھ دور تک سپاہی بھاگتے تھے، پھر جمع کرتے تھے، شمر تقریر کرتا تھا، واپس پلٹو، آؤ گرفتار کرنا ہے، انعام ملے گا، اکرام ملے گا، دینار ملیں گے، درہم ملیں گے۔ پھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جب پھر نزدیک آتے تھے پھر حملہ کرتے تھے، پھر بھگدڑ مچتی تھی، پھر واپس آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، تلوار کو ٹیکتے تھے زمین پہ اور کھڑے ہوتے تھے مسکرا کے، آؤ پھر دوبارہ کوشش کرو، مسلم کو گرفتار کرنے آئے ہو، دوبارہ کوشش کرو۔ جب رفتہ رفتہ فوجیوں کی تعداد گھٹنے لگی نا تو شمر کا دل دھڑکا، عمر سعد گھبرایا، اس نے اپنے 2 سپاہی فوری دارالامارہ میں دوڑائے، کہا جاؤ ابن زیاد سے کہنا ہماری مدد کے لیے اور فوج بھیج دے۔ سپاہی ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا دارالامارہ، حضور شمر صاحب نے فرمایا ہے کہ سپاہی جلدی سے بھیجیے آپ، وہ 4000 کم پڑ گئے۔ ابن زیاد گھبرایا، پسینہ ٹپکنے لگا جبیں سے، لیکن کہا ہے کمبخت بری خبر سناتا ہے، 4000 سپاہی ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اپنی پسند کے دے کے بھیج دیے میں نے، پھر بھی منہ لٹکا کے چلایا، اور چاہیے اور چاہیے، شرم نہیں آتی تجھے؟ جاؤ جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ سپاہی منہ لٹکا کے واپس آیا، کیا ہوا؟ ایسے جواب دیا ہے امیر کوفہ نے، کہا واپس جا فوری جا کے کہنا، اے امیر کوفہ تو نے سمجھا ہے کسی بنیے کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کے خاندان کا مسلم ہے، اگر تو نے اس وقت ہماری مدد نہیں کی تو یہ 4000 گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کے ڈھیر کر دے گا۔ پھر کمک بھیجی گئی، لیکن کیا کیا جائے؟ کبھی مت سمجھنا، چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم کو مظلومیت کے ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جناب مسلم نے ایسی مارکے کی جنگ کی ہے گلی کوچوں میں کوفے کی کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ تعریف تو وہ ہے جو دشمن کرے، ہے نا؟
اپنی تعریف تو سبھی کیا کرتے ہیں، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ تو نے کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو سمجھتا ہے یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے اور بھیج دے، ورنہ پوری فوج گاجر مولی کی طرح سے کٹ جائے گی۔ اور سپاہی بھیج دیے گئے، لیکن پھر بھی کسی طریقے سے جناب مسلم کے اوپر قابو نہیں پا رہے تھے۔ تو چیٹنگ کی گئی، دھوکہ دیا گیا، آداب جنگ کے اصول کے خلاف عمل کیا گیا۔ عمر سعد نے کہا میں کچھ دیر تک ان کو باتوں میں الجھائے رکھتا ہوں، اتنی دیر میں پیچھے ایک بڑا بھاری گڑھا کھود دو۔ اب ایک صاحب نے اعتراض کیا، پٹنہ میں کوئی صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض برائے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیا اتنی دیر میں؟ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی دیر میں اتنا بڑا گڑھا کیسے کھود ڈالا گیا؟ تو حضور علی وہ آپ کی طرح سے دبلے پتلے ناتوان کمزور انسان نہیں تھے، سپاہی تھے، اپنے ٹرینڈ ہوتے ہیں سپاہی، گڑھا کھود دیا جائے اتنی دیر میں گڑھا کھودنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور سبل نہیں ہے یا باوڑا نہیں ہے یا ٹوکرا نہیں ہے، مٹی کیسے ہٹائی جائے، مختی سخت ہے، کھودنا ہے تو بس کھودنا ہے۔ اتنی دیر میں گڑھا تیار کر لیا گیا، اوپر سے گھاس پھوس جما کے مٹی ڈال دی گئی، اور عمر سعد نے یہ ترکیب بتائی کہ جب تک میں گفتگو کرتا رہوں تو کرتا رہوں، کچھ دیر کے بعد گفتگو میں اشتعال پیدا کروں گا تو وہ جھپٹیں گے، جب جھپٹیں گے تو میں اسی طرف سے دوڑوں گا، وہ میرے پیچھے جھپٹیں گے، گڑھے میں گر پڑیں گے۔ ایسے ہی ہوا دوستو، جناب مسلم نے تلوار نکالی، ایک مرتبہ جو حملہ کیا اس گڑھے کے اوپر پھوس کی مٹی پہ جیسے ہی قدم پڑا وہ گڑھے میں گر پڑے۔ جب مسلم ابن عقیل گڑھے میں گر پڑے نا، تب دور سے نیزے پھینک کے لوگوں نے مارے، دور سے تیر چلائے، نزدیک نہیں آیا کوئی، دور سے پتھر پھینکے جناب مسلم کو۔ جب جناب مسلم ابن عقیل بے انتہا مجروح اور شکستہ ہو گئے، تب اس مشکل سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر بعد میں ان کی شہادت واقع ہوئی، وہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، مقصد میرا یہ تھا یہ باتیں بتانے کا، سنانے کا کہ مسلم آسانی سے مظلومیت کے ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے قتل نہیں کیے گئے۔ عرب کے دستور میں، ماحول میں کسی کو پکڑ کے قتل کر دینا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو جناب مسلم نے بڑی معرکے کی جنگ کی۔ تو اب مختار کہاں تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا؟ مختار کہاں تھے؟ مختار وہ نوجوانوں کا دیہاتی فوجی دستہ تیار کر کے اب دارالامارہ کی طرف پلٹ رہے تھے تاکہ جناب مسلم کی مدد کی جا سکے۔ لشکر کو تیز رفتاری سے دوڑایا، کہا چلو دوستو وقت ہے مدد کرنے کا۔ کچھ مسافر آتے ہوئے نظر آئے کوفے سے، ان کو روکا، پوچھا بھیا کوفے سے آ رہے ہو؟ ہاں آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہے کوفے کا حال؟ کہا جب ہم کوفہ سے چلے تھے نا تو 18,000 آدمی اور جناب مسلم ابن عقیل نے تلواریں نکال لی تھیں اور اب خروج کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ کہا اچھا، کہا تیز چلو، اب وقت ہے، اب موقع ہے مسلم کی مدد کرنے کا۔ جب پھر کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آیا، روکا، ان سے پوچھا بھیا کہاں سے؟ کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہے کوفے کے حالات؟ کہا جب ہم چلے تھے کوفہ سے تو جناب مسلم ایک تنہا تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ کہا چلو یہ وقت ہے مسلم کی نصرت کرنے کا۔ تیز رفتاری سے قافلہ چلتا رہا، جب دارالامارہ کے بالکل قریب پہنچ گئے نا تو ایک قافلہ نظر آیا، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا قتل کر دیے گئے جناب مسلم۔ تو جناب مختار ابن عبید ثقفی نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا لیا، اتنا گریا کیا جناب مسلم نے، جناب مختار نے، کہ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ان کے دیہاتی نوجوان سپاہیوں نے ہوش میں لایا، کسی طریقے سے اٹھے، پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، کئی مرتبہ بے ہوش ہوتے رہے، اٹھتے رہے۔ اس کے بعد جناب مختار نے کہا دوستو جس مقصد کے لیے میں تم کو لے کے چلا تھا اب وہ مقصد ہی نہیں رہا، میں نہیں چاہتا کہ اب تم کو تکلیفوں میں ڈالوں، بلاؤں میں گرفتار کروں تمہیں، اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو، اپنے اپنے گاؤں واپس پلٹ جاؤ۔ واپس پلٹا دیے نوجوانوں کو، دستے کو، فوجی دستہ واپس لوٹا دیا۔ اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا لے جا، یہ مولا کائنات نے کہی تھی بات، اے میرا لال تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا زیرک ہے، تو بڑا کسان ہے،
مولا نے فرمایا تھا تو بڑا چالاک ہے، انٹیلیجنٹ ہے۔ وہ کیسا انٹیلیجنس انسان؟ انٹیلیجنٹ دیکھیے میں بتاؤں، اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا لے جا، اس راستے سے جا، قلعے کے اس دروازے سے جا، کوفے میں داخل ہو جا، میرا گھوڑا میرے گھر میں باندھ دے استبل میں، اور خود دوسرے دروازے سے کوفے میں داخل ہوئے۔ جب کوفے میں داخل ہوئے نا تو منادی ہو رہی تھی، ڈنکے بج رہے تھے، بگل فوجی بج رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا، جگہ جگہ پرچم نصب کر دیے گئے تھے۔ پرچم کے اوپر سیاہ پرچم تھا، کالا پھریرا، اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یزید خلیفۃ المسلمین، اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ جو بھی اس پرچم کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو پرچم کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے وہ مختار تھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اے میرے لال تو بڑا زیرک ہے، تو بڑا ہوشیار ہے، تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، مولا کائنات نے کہا تھا۔ سب سے پہلے پرچم کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے، جو علمدار تھا پرچم کا، وہاں ایک خیمہ نصب تھا، ٹینٹ لگا ہوا تھا، کرسیاں رکھی تھیں، آئیے بیٹھ جائیے، یعنی آپ کو امان دی گئی، لکھ لیا گیا نام۔ کہا بھیا سن، دیکھ کوفے میں کچھ میرے دشمن بہت زیادہ ہی ہیں، کل جب دربار سجے گا نا ابن زیاد کا تو جھوٹی سچی باتیں کریں گے میرے خلاف، تو تو گواہی دینا۔ کہا حضور میں قسم کھا کے کہوں گا سب سے پہلا جو انسان میرے پرچم کے نیچے آ کے رکا وہ آپ ہی تو ہیں۔ نام لکھ لیا گیا۔ لیکن جب دارالامارہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے نا تو ایک فوجی دستے نے راستہ روکا۔ کون ہو بھائی؟ کہا میں مختار ہوں۔ کہا یہ لشکر لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے تلواریں نکال لی، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ جناب مختار نے تلوار چلائی، چشم زدن میں جناب مختار نے چشم زدن میں، درود پڑھے تو عرض کروں ایک بات، یہ جو مختار ہے نا فن سپاہ گری، جنگ کرنے کے اصول، طریقے، ہتھیار چلانے کے طریقے اپنے استاد سے سیکھے تھے، اور ان کے استاد کی تلوار کی کاٹ کچھ ایسی تھی، ان کے استاد کی تلوار کی کاٹ کچھ ایسی تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مقتولین کا شمار ہوتا تھا کہ کتنے قتل کیے گئے میدان جنگ میں آج، تو جس طریقے سے کاٹ دیا جاتا تھا، کٹے ہوئے انسانوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ ان کا کاٹا ہوا ہے۔ اور نام سنیے گا ان کے استاد کا، حضور بات یہ ہے کہ میں ہوں سپاہی، اور عادت اتنی بری ہے، اتنی بری ڈال دی گئی ہے مجبوراً، 19 سال کی سروس میں اتنی بری عادتوں میں گرفتار کر دیا گیا ہوں کہ جب تک کچھ ملتا نہیں تو ادھر سے نکلتا نہیں۔ سنیے، ان کے استاد ہیں محمد حنفیہ، علی مرتضیٰ کے فرزند، کہ جنہوں نے فن سپاہ گری اپنے بابا سے سیکھی تھی۔ ان کے باپ کی تلوار چلانے کا انداز تو یہ تھا کہ آدمی دو ٹکڑے ہو کے یوں گرتا تھا، ان کا تلوار چلانے کا ڈھنگ یہ تھا کہ جب میدان جنگ میں کوئی لڑنے کے لیے مقابلے کے لیے آتا تھا تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو فضا میں اٹھال دیتے تھے جناب محمد حنفیہ، اور ایسی تلوار چلاتے تھے آڑی کہ وہ 20 سے 2 ٹکڑے ہو کے گرتا تھا، تو اسے دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ محمد حنفیہ کا کاٹا ہوا ہے۔ یہی طریقہ سیکھا تھا اپنے استاد سے جناب مختار نے، چشم زدن میں جناب مختار نے، جو فن سپاہ گری محمد حنفیہ سے جس نے سیکھی ہو، اس نے جو تلوار چلائی تو بنی امیہ کے 20 قوی ہیکل نوجوان 2 ٹکڑے کھینچی کی طرح سے ہو کے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آئے۔ اب جب فوجی دستوں میں سے 20 آدمی چشم زدن میں کٹ کے گرے تو وہ جو فوجی دستہ تھا نا حفاظت میں اتنا بڑا بھاری، سب جس کو جدھر راستہ ملا وہ دوڑ پڑا، راستہ صاف ہوا، دارالامارہ میں تشریف لے آئے، کوفے میں داخل ہوئے، اب علم کے نیچے کھڑے ہیں، نام لکھ لیا گیا۔ میں کل جب دربار سجے گا تو بتا دوں گا کہ آپ آئے سب سے پہلے۔ دربار سجا،
اب بڑے بڑے ہر رئیس، ہر قبیلے کا سردار دربار میں آنے لگا. ابن زیاد بیٹھے ہیں، کرفیو ختم ہوا، یہ قبیلے کا سردار آیا، سلام دعا، تحفہ، حضور قبول، بیٹھیے، یہ کرسی ہے آپ کی. حسب مراتب، ان کے رینک کے حساب سے، ان کے عہدوں کے حساب سے ان کو بیٹھنے کے لیے دربار میں جگہ دی جاتی ہے. وہ آج کا دستور ہے. ریپبلک ڈے پریڈ ہو یا کوئی اور سرکاری فنکشن ہو تو بیٹھنے کی ترتیب ہوتی ہے. یا پریزیڈنٹ آف انڈیا بمبئی تشریف لائیں تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہونے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کون کہاں کھڑا رہے گا، ترتیب ہوتی ہے. یہ ہر جگہ. ابن زیاد کے پاس بھی ایک ترتیب تھی، اپنی اپنی ترکیب سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے. اب جناب مختار تشریف لائے، سلام کیا تو ابن زیاد نے دیکھا اور منہ پھیر لیا. بہت ناگوار گزری یہ بات. ایک عزت دار رئیس خاندان کا، ایک قبیلے کا سردار، بھرے دربار میں اس کے ساتھ ایسا بےہودہ سلوک کیا جائے تو بات اسے بری لگنی ہے. بہت برا لگا. جناب مختار سرخ ہو گئے غصے سے. کہا میں نے سلام کیا، اس نے منہ پھیر لیا. پھر دیکھا ادھر ادھر، ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. کہا اچھا، مجھے ذلیل کرنے کا طریقہ نکالا گیا ہے. پاس میں ایک قبیلے کا سردار بیٹھا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے یوں جو اچھالا تو وہ اتنی دور جا پڑا اوندے منہ، اور اس کی جگہ پہ آرام سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے. ابن زیاد منہ پھلا ادھر بیٹھے، دھڑام سے جو آواز ہوئی نا اس کے گرنے کی تو گھوم کے دیکھا وہ اوندھا پڑا ہے، تو بھی اس کی جگہ یہ مختار بیٹھے ہیں. کہا تیری یہ مجال مختار، تیری یہ مجال مختار کہ تو اس انداز سے یہاں بیٹھ جائے. اب مختار نے یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری. اس انداز سے ایسے ظالم انسان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اسے کہتے ہیں بہادری، اسے کہتے ہیں شجاعت. بیٹھے بیٹھے کہا کیا ہوا؟ تو نے میرے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، میں نے اپنی جگہ خود بنا لی. اچھا بکواس کرتا ہے. وہ جو علم لیے کھڑا تھا نا کل، جس نے فہرست بنائی تھی، وہ دوڑتا ہوا، حضور کیا غضب کرتے ہیں آپ؟ کل جب علم میں لیے کھڑا تھا پناہ کا آپ کی، سب سے پہلا یہی تو آدمی تھا. جھوٹ تو نہیں بکتا تو؟ کہا اللہ کی قسم، حضرت یزید کی قسم، حضرت معاویہ کی قسم. درود پڑھے محمد والے محمد کا. اچھا یہ آیا تھا؟ ہاں یہی. شاید غلط فہمی ہو گئی. کہ اچھا مختار کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اب مختار بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ جو 20 کل قتل ہوئے تھے نا دارالامارہ کے دروازے پر، ان کے متعلقین، کسی کی بیویاں، کسی کی بہنیں، کسی کی مائیں، کسی کے بچے، روتے چیختے چلاتے دارالامارہ پہنچ گئے. احتجاج. ابن زیاد گھبرا، یہ رونے کا غل کیسا؟ جاؤ سپاہی دوڑے پتہ کیا، حضور کچھ لوگ فریادی ہیں آئے ہیں. کہا بلاؤ. بلائے گئے، کھڑے. کہا حضور روتے کیوں ہو؟ کہا انہوں نے یہ بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہمارے باپ کو کل قتل کر دیا، کوئی ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، کوئی کہتا ہمارے شوہر کو قتل کر دیا. 20 آدمی قتل ہو گئے. اے مختار، تو نے بنی امیہ کے 20 نوجوانوں کو قتل کر دیا؟ تیری یہ مجال؟ اے ملون. ابن زیاد کے الفاظ، اے ملون، تو نے 20 آدمیوں کو ہمارے قتل کر دیا. مختار کو غصہ آیا، کھڑے ہوئے. اے نامعلوم باپ کی اولاد، بھرے مجمع میں، بھرے دربار میں اس انداز سے گفتگو کرنا ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے یہ معنی رکھتی ہے بات. اس انداز سے گفتگو. اے نامعلوم باپ کی اولاد، تو ملون، تیرا سارا خاندان ملون، کہ تو عبید ثقفی کے لال کو ملون کہتا ہے. میں نے 20 آدمیوں کو اس لیے کل قتل کیا کہ انہوں نے میرا راستہ روک لیا تھا. اپنا راستہ بنانے کے لیے مجبوراً مجھے تلوار چلانی پڑی. 20 آدمی قتل ہو گئے. اگر تجھے قتل ہی کرنا تھا تو ایک آدمی کو قتل کر لیتا. تو نے 20 قتل کر دیے. کہاں 20 نے میرا راستہ روکا تھا. میری تلوار کی زد پہ جو آیا میں اسے کاٹتا رہا. کہا اچھا